السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج کی نشست میں میرے پاس قربانی کے عنوان پر بہت سارے سوالات موجود ہیں، جن کا کچھ جواب اسی نشست میں آپ کو عرض کر دیا جائے گا۔ اگر سوالات کچھ زیادہ ہوئے تو پھر اگلی نشست میں پھر کچھ حوالہ جات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ آج کی نشست کا پہلا سوال جو میرے پاس ہے، قربانی کے واجب ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کیا شرائط ہیں قربانی کے واجب ہونے کے لیے؟ ویسے تو علماء کرام نے جو شرائط ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سب سے اہم اور بنیادی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، میں نے مرد نہیں کہا، میں نے انسان کہا، کوئی بھی مسلمان، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، وہ جو نصاب کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ دوسری شرط بالغ ہونا بیان کی گئی۔ تیسری شرط وہ بندہ مقیم ہو، یعنی حالت سفر میں نہ ہو۔ جس سفر پر نماز عادی ہو جاتی ہے وہ سفر مراد ہے، تو یہ شرطیں اس کے لیے بنیادی طور پر بیان کی گئیں۔ ان سب شرطوں میں جو اہم ترین شرط ہے، جس میں ہم بہت ساری خطا کھا رہے ہیں اور غلطی کر رہے ہیں، میں اس پر تھوڑی سی بات کہنا چاہوں گا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے جو کہ بالغ ہے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، جب وہ ایک مخصوص مقدار ہے پیسوں کی اور روپیوں کی، ان کا مالک ہو جائے تو قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ وہ مخصوص مقدار پیسوں کی کتنی ہے؟ ہر دور میں ایک اصول شریعت میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ 52.5 تولے چاندی جتنے کی بھی آتی ہے، کسی زمانے میں 4,000 کی تھی، پھر اگلے زمانوں میں 10,000 کی ہوئی، پھر اگلے زمانوں میں 15,000 کی ہوئی۔ گزشتہ مہینہ پہلے 52.5 تولے چاندی تقریباً 25,000 کی بنتی تھی۔ اب کیا ریٹ ہے مجھے معلوم نہیں، تو معلوم کیجئے کہ قربانی کے دن خاص کر کے گزشتہ دن اس زمانے میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے، تو جس شخص کے پاس بھی اپنی ضروریات زندگی سے الگ سٹاک کے طور پر 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنے پیسے موجود ہیں، اسے مذہب کی زبان میں صاحب نصاب کہا جاتا ہے، اس پر قربانی کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اسی بندے پر زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، اسی بندے پر فطرانہ بھی لازم ہوتا ہے، لیکن ہمارا عنوان اس وقت چونکہ قربانی ہے تو صاحب نصاب بندے پر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک تو بات پھر بھی آسان تھی۔ اس میں جو مشکل چیز ہے اور غلطی والی چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں بلکہ ملک بھر میں ایک یہ خطا چل رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں کسی ایک نے قربانی کر دی تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو چکی ہے، یا ہم یوں سمجھتے ہیں جس گھر کا جو بھی سربراہ ہے تو سربراہ نے جب قربانی کر دی تو وہ سب کی طرف سے ہو گئی ہے، یا پھر یوں خیال کیا جاتا ہے کہ خاوند نے چونکہ کر دی ہے لہذا باقی افراد کی طرف سے قربانی ہو چکی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی اور عام درجے کی غلطی ہے جس میں کافی سارے مسلمان ملوث ہیں۔ تو قربانی میں یہ چیز نہیں ہے۔ میں ایک مثال کہتا ہوں، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ کیا گھر کا بزرگ نماز پڑھ لے تو سب کی طرف سے ہو گئی نماز؟ جی نہیں۔ کیا کسی ایک نے فجر کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہو گئی؟ جی نہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے فوراً کہ جو عبادت جس پر لازم ہے وہی اسے ادا کرے گا تو خلاصی ہوگی، کسی ایک کے ادا کرنے سے خلاصی نہیں ہو سکتی۔ چونکہ میرے گھر کے سربراہ میرے والد صاحب ہیں تو انہوں نے رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں، بس کافی ہے، تو باقی گھر کے افراد روزے نہ رکھیں، یہ تو پرلے درجے کی غلطی واقعہ ہو گئی۔ بس ایسے ہی جاننا چاہیے کہ کسی ایک
نیک بندے کے قربانی دے دینے سے یا سربراہ کے قربانی دے دینے سے یا پھر والد صاحب کے قربانی دے دینے سے باقی سب کی قربانی ہو گئی ہے، یہ بات 100% غلط ہے، ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ لہٰذا کیا احتیاط کرنی ہے؟ خاوند کے پاس اتنی مقدار پیسوں کی موجود ہے، وہ ایک الگ پوری قربانی اس پر واجب۔ گھر میں والد صاحب رہتے ہیں، وہ بھی بیٹے خدمت کرتے ہیں، پیسے وہ جمع رکھتے ہیں، تو وہ پیسے بھی اس مقدار پر آ پہنچے کہ جس سے بندہ مالک نصاب ہو جاتا ہے۔ والد صاحب پر الگ قربانی فرض ہے۔ والدہ محترمہ کے پاس زیورات ہیں اور کچھ پیسے بھی سٹاک پڑے ہوئے ہیں، والدہ ماجدہ پر قربانی الگ لازم ہے۔ اور اگر آپ کی بیوی زیورات والی ہے، اور یہ تو ہوتا ہے، زیورات عام طور پر بیویوں کے پاس ہوتے ہیں، بیوی پر الگ قربانی لازم ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ گھر کے سربراہ ہو، بوڑھے ہو چکے ہو، آپ کے 3-4 بیٹے ہیں، دکان پر آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہر ایک کو آپ پاکٹ منی دیتے ہو یا کچھ اخراجات وہ والد دیتا ہے، تو انہوں نے کچھ کھائے پیے، کچھ سنبھال لے، تو وہ جو بچائے ہوئے تھے، ہر نوجوان نے والد کے دینے کے بعد جو بچائے ہوئے تھے، وہ بچائے ہوئے اگر نصاب کی مقدار تک پہنچ گئے، اس نوجوان پر بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ آپ نے محسوس کر لیا کہ بہت سارے افراد خانہ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن پر قربانی لازم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ مغالطے کی وجہ سے کہ چونکہ سربراہ نے دے دی ہے تو ہو گئی، وہ قربانی پھر ادا نہیں کرتے۔ بیویوں کی قربانیاں کم ہیں جو ادا ہو رہی ہیں، گھر میں بوڑھے بندوں کی طرف سے قربانیاں کم ہیں جو ادا ہو رہی ہیں۔ الغرض میں نے اس پہلے ہی سوال کو کافی سارا کھول کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہا۔ گھر میں 10 افراد ہیں، 10 کے 10 اگر مالک نصاب ہیں، 10 قربانیاں گھر میں ہوں گی۔ گھر میں 10 افراد ہیں، 6 مالک نصاب ہیں، 4 نہیں، تو 6 پر قربانی لازم ہوگی۔ گھروں میں جا کر جائزہ لیجئے گا بیویوں کے زیورات کا، بھائیوں کی پاکٹ منی کا جو انہوں نے سٹاک اپنا جمع کیا ہوا ہے، پھر اس حساب سے قربانی کا ادا کرنا یہ لازم ہو جائے گا۔ اسی سلسلے میں ایک اور اسی سوال سے ریلیٹڈ بات بنتی ہے، میں وہ بھی لگے ہاتھوں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک دوسری میجر غلطی ہمارے مسلمانوں میں یہ پائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی نوجوان شخص وہ کیا کرتا ہے، صاحب مال ہوتا ہے وہ، تو وہ کہتا ہے کہ چلو پچھلی بار قربانی کر لی تھی میں نے اپنے نام کی، اس سال کر دیتے ہیں ابا جی کے نام کی، پھر اگلا سال آئے گا تو ہم قربانی کر دیں گے اماں جی کے نام کی، پھر جب اگلا سال آئے گا تو ہم قربانی کر دیں گے رسول اللہ کے نام کی۔ یہ اس طریقے سے وہ اپنی قربانیاں بانٹتے رہتے ہیں۔ ایسا کرنا کیا ٹھیک ہے یا کہ غلط ہے؟ سوال میرے پاس پہنچا نہیں، میں نے خود ہی یہ سوال متعلق ہونے کی وجہ سے ساتھ جوڑ دیا۔ جی ہاں، آپ کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ پر جب قربانی فرض ہے تو اس سال بھی فرض ہے، اگلے سال پھر مالدار ہو تو اگلے سال پھر فرض ہے، اگلے سال پھر مالدار ہو تو اگلے سال پھر آپ پر قربانی فرض ہے، ہر سال آپ مالدار ہو تو ہر سال آپ پر قربانی فرض ہے۔ تو آپ نے ہر سال اپنی طرف سے قربانی کرنی تھی، یہ آپ پر فرض تھا، آپ نے کیا جب اپنے ایک سال اپنی طرف سے قربانی کی، وہ تو آپ کی خلاصی ہو گئی، آپ کا فرض بنتا تھا، آپ نے ادا کر دیا۔ اگلے سال جب ابا جی کی طرف سے کی، ہاں جی وہ تو ثواب ہو گیا، کسی کی طرف سے کرنے کا ثواب وہ تو ہو گیا، آپ اللہ کے دربار میں مجرم بن چکے ہو۔ آپ نے اپنی طرف سے اس سال قربانی جو فرض بنتی تھی آپ نے نہیں کی، آپ مجرم بن چکے ہو۔ پھر تیسرے سال بھی آپ مجرم بن گئے جب والدہ کے نام کی آپ نے قربانی کر دی، حالانکہ اپنی آپ کے اوپر ابھی تک بھی لازم ہے۔ پھر چوتھے سال بھی آپ مجرم بن گئے، آپ نے جو قربانی کی اس کا اجر حضور کے دربار میں پیش کر دیا، لیکن اپنی قربانی پھر نہیں کی، چوتھے سال پھر آپ مجرم بن گئے۔ اچھا، یہ جو طریقہ تھا یہ تو غلط تھا، اب اس کو ہم صحیح کیسے کر سکتے ہیں؟ اس طریقے کو ہم صحیح یوں کر سکتے ہیں، مثلا جو صاحب چاہتے ہیں کہ کبھی باپ کی، کبھی ماں کی، کبھی حضور رحمت عالم کے لیے قربانی کریں، وہ ہر سال کیا کریں؟ جائزہ لیں اپنا۔ تو سب سے پہلے تو وہ اپنی طرف سے جو قربانی فرض ہے وہ ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے بعد اب گنجائش کیا ہے، اور اگر گنجائش ہے تو پھر کیا دل بھی ہے؟
یہ دل کا ہونا بھی تو بہت بڑی چیز ہے. گنجائش کے ساتھ ساتھ کیا پھر اب دل ہے؟ اگر دل ہے، گنجائش ہے، اب کر دیں ابا جی کے نام کی، اپنی طرف سے پہلے کرنے کے بعد پھر اگلے سال کر دیں والدہ کے نام کی، اپنی طرف سے فرض ادا کرنے کے بعد پھر اگلے سال آپ کر دیں رسول پاک علیہ السلام کے لیے. تو پہلے اپنا فرض نبھانا ہے، اس کے بعد دل چاہے تو پھر کسی اور کی طرف سے کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. یہ ایک دوسری بڑی غلطی بنتی تھی جس پر میں نے آپ کو نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے. باقی آپ لوگوں کی طرف سے یہ سوال جو تقریباً ہر سال ہی کر دیا جاتا ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ تو یاد رہے کہ صرف قربانی ہی نہیں، آپ کے والد فوت ہوئے، آپ کی والدہ فوت ہوئی، آپ کسی بھی نفلی عبادت کا ثواب انہیں پیش کر سکتے ہیں. مثلا امام بخاری کے جو یہ الفاظ ہیں جو انہوں نے ارشاد فرمائے، بخاری شریف میں نہیں، الادب والمفرد میں یہ الفاظ آپ نے نقل فرمائے کہ صلو لہم مع صلاتک وصم لہم مع صیامک، کہ اپنے والدین کے لیے جب اپنا تو روزہ رکھے تو ان کے لیے بھی رکھ سکتا ہے، یعنی نفلی. جب اپنی نماز پڑھے تو ان کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی نفلی. فرض نماز ایک دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کی جا سکتی. الغرض ضابطہ یہ ہوا اپنی نفلی نماز کا ثواب فوت ہوئے والدین کو پہنچا سکتے ہیں، اپنے نفلی روزے کا ثواب، نفلی حج کا ثواب، نفلی صدقہ پیسہ خرچ کرنا اس کا ثواب، اور نفلی طور پر قربانی ادا کرنا اس کا ثواب. یہ سب چیزیں آپ اپنے والدین کو پیش کر سکتے ہیں. روشنی کے لیے ہم ایک حدیث شریف سماعت کرنا چاہیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح فرمائے. پہلا مینڈا ذبح فرمایا تو آپ نے یہ دعا کر دی، اے اللہ یہ میں محمد کی طرف سے قبول فرما لے. پھر آپ نے دوسرا مینڈا ذبح فرمایا تو یہ دعا کی کہ اے اللہ میری امت میں سے جس نے نہیں کی یہ اس کی طرف سے قبول فرما لے. یہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہوئی جس سے ہم نے کم از کم 2 باتیں تو ضرور سمجھنی ہے. ایک تو وہی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کی، پہلے آپ اپنی طرف سے قربانی کریں جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام نے پہلے اپنی طرف سے قربانی کی. اور نمبر 2 پر میں نے یہ کہا کہ کسی اور کے لیے بھی کرنا، خواہ وہ زندہ ہے خواہ وہ فوت ہو چکا ہے. تو بھائی دیکھو اس میں حضور نے فرمایا جس نے بھی نہیں کی، جو فوت ہو چکے تھے انہوں نے نہیں کی تھی، اور جو زندہ تھے لیکن غریب تھے انہوں نے بھی تو نہیں کی تھی. تو حضور نے یہی فرمایا تھا کہ جنہوں نے نہیں کی یہ ثواب اے اللہ ان کو دے دے. پھر ایسا ہوا کہ آقا حضور رحمت عالم کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ہر سال 2 قربانیاں کرتے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ 2 کیوں کرتے ہیں جناب؟ حضرت علی کہنے لگے کہ مجھے رسول پاک علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میری قربانی کرتے رہنا، تو اب ہر سال میں ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک اپنے آقا کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. الغرض بہت ساری حدیثیں اس بات پر بطور دلیل موجود ہیں کہ بندہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے قربانی، صدقات، تلاوت اور نفلی نماز، نفلی روزہ وغیرہ یہ ان کا ثواب پیش کر دینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی، ذرا جلدی فارغ ہونا چاہتا ہوگا تو نماز عید سے پہلے قربانی کر دی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ سوال تو ایک ہے لیکن جواب اس کے 2 ہیں. دیہات والے شخص کے لیے میرے حضور نے قربانی کرنے کا وقت کوئی اور ارشاد فرمایا ہے، اور شہر والے شخص کے لیے میرے آقا حضور نے قربانی کرنے کا وقت کچھ اور ارشاد فرمایا ہے. صرف کتنا فرق ہے میں حدیث کے دونوں الفاظ آپ کے سامنے لے آنا چاہوں گا. جو شخص دیہات میں رہتا ہے وہ جو ہی فجر کا وقت طلوع ہو گیا، جس وقت میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ فجر کی نماز کے بعد قربانی کر سکتا ہے. اس بات کی رسول اللہ نے اجازت ارشاد فرما دی. جو شخص شہر میں رہتا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد قربانی نہیں کر سکتا، ابھی اس کا وقت ہی شروع نہیں ہوا، بلکہ وہ انتظار کرے سورج طلوع ہو جائے، پھر عید کی نماز شہر میں کہیں ایک جگہ ہو جائے. حق تو یہ ہے کہ میں یوں کہتا کہ وہ عید کی نماز پڑھے تو
عید کی نماز پڑھنے کے بعد وقت شروع ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے نہیں بھی پڑھی تو عید کی نماز کہیں ایک جگہ ہو گئی تو وقت شروع ہو گیا قربانی کا، اب وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اگرچہ بہت غلط کیا اس نے، اگر اس نے عید کی نماز نہیں پڑھی تو آج خوشیوں کے دن بھی وہ مجرم بن رہا ہے اللہ کا، پہلے وہ عید کی نماز پڑھے پھر وہ قربانی کرے۔ تو دیہات والوں میں اور شہر والوں میں یہ فرق بیان کر دیا گیا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی دیہاتی لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، دیہاتی لوگوں پر عید کی نماز فرض نہیں ہے۔ جب ان پر عید کی نماز ہے ہی نہیں تو وہ کس شے کا انتظار کریں؟ آج کے دن ان کی یہی عبادت بنتی ہے، وہ جلدی جلدی اپنی عبادت سے سرخرو ہو جائیں، ادا کرنے پر اللہ سے اجر اور بخشش لے لے۔ تو یہ فرق ہے ان دونوں کا۔ تو پھر آپ کا سوال کہ جی عید کی نماز سے پہلے جس نے قربانی کی تو خود فیصلہ کر لیجئے، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی اگر وہ دیہاتی تھا تو اس کی قربانی ہو گئی، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اور وہ شہری تھا اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ یہ ایک صحابی تھے حضرت ابو بردہ، وہ حضور کی خدمت میں آئے تھے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ حضور میں ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی تھی تو میں پہلے ہی قربانی اپنی کر چکا ہوں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صرف گوشت ہے جو تجھے حاصل ہوا ہے، یہ قربانی کا اجر تجھے حاصل نہیں ہوا، تیرا نسک ابھی باقی ہے۔ ابو بردہ یا کوئی اور صحابی، اس وقت نام مجھے ایسے شک سا پڑ گیا، تو حضور نے فرمایا یہ صرف گوشت ہے، یہ اس سے وہ نسک جو تیرا بنتا تھا، یعنی آج کا وہ جو ایک فرض بنتا تھا وہ ادا نہیں ہوا۔ کیا رات کے وقت قربانی ہو سکتی ہے؟ اس کے جواب میں جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اور اس کی وجہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں کچھ چند جملے اور کہہ دیتا ہوں۔ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مغرب کے بعد جب کہ اندھیرا آ جاتا ہے تو قربانی کرنا مکروہ ہوتا ہے، یعنی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا بیان ہوئی ہے؟ وجہ یہ بیان ہوئی کہ دن میں روشنی کا اندازہ اور پھر رات میں روشنی کا اندازہ، اور بات بھی پھر آج کے دور کے نہیں، جن دوروں میں کتابیں لکھی گئیں ان ازمنوں کی بات ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی کٹنے میں غلط ملت ہو جائے، جہاں سے کاٹنا تھا وہاں سے نہ کٹ سکے، جتنی رگیں کاٹنی تھی اتنی رگیں نہ کاٹ سکیں۔ اندھیرا جو ہوا تو پھر پرانے زمانے میں اندھیرے میں چراغ بھی کیا کرے گا، وہ 2-3 بندے اوپر رش ڈالے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ صحیح کٹی یا نہ کٹی۔ تو اس لیے فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت میں قربانی کرنا ہو تو جاتی ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی۔ تو اب جب کہ ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھی دن کا سا سما ہوتا ہے، وہ روشنیاں بے شمار، لائٹس بے شمار، تو لگتا ایسے ہے کہ رات کو اگر قربانی کر لی جائے تو مکروہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ میں مجتہد نہیں ہوں، میں تو بہت بڑا عالم بھی نہیں ہوں، میں تو کتابوں سے پڑھ کر 2 باتیں آپ کو سنا دینے والا بندہ ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ رات کو قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، جو لکھا تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور جو خیال سا ذہن میں آتا ہے کہ آج روشنیوں کے زمانے میں اگر ہو جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں، یہ کسی بڑے عالم سے آپ پوچھ لینا، اگر وہ کہہ دے کہ ہو جاتی ہے، کراہت بھی نہیں ہوتی، پھر آپ جی بھر کر لینا، اور اگر بڑا عالم کہہ دینا کہ جی نہ کرو جی مکروہ ہوتی ہے، پھر انہی کی بات ماننا۔ یہ ایسے مجھے خیال سا آیا تو میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ یہ اگلا سوال میں اس کا جواب دے چکا ہوں، دیہات میں قربانی کا وقت کیا ہے یہ میں بتا چکا ہوں۔ شروع کے اعتبار سے فرق ہے، دیہاتیوں کا شروع ہوتا ہے فجر کے وقت میں، شہریوں کا شروع ہوتا ہے عید کی نماز ہو چکنے کے بعد۔ کئی عیدیں ہوتی ہیں تو کوئی ایک جگہ بھی عید ہو جائے تو وقت شروع ہو گیا۔ شروع کے اعتبار سے فرق ہے دیہاتی میں اور شہری میں، البتہ وقت ختم کب ہوتا ہے، دونوں کا برابر ہی ختم ہوتا ہے، دیہات والے کا بھی آج کل اور پرسوں مغرب تک، اور شہر والے کا بھی آج کل اور مغرب تک۔ بھئی آج کا معنی سمجھے ہے نا، عید کا دن، آپ کہیں آج نہ سمجھے، آج کہا تھا مولانا نے، آج نہیں، یعنی عید کا دن اور پھر اگلا دن اور پھر اگلا دن، ختم ہونے میں دونوں کا وقت برابر ہے، شروع ہونے میں ذرا فرق ہے۔ ایک صاحب انہوں نے قربانی کرنی تھی تو وہ قربانی نہیں کر سکے، یہ ایک بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، وہ میرا شاید زندگی کا پہلا سال تھا،
قربانی مجھ پر فرض ہوئی تھی. میں اس وقت اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا, تو میرا زندگی کا پہلا سال تھا, تو میں قربانی کرنی تھی لاہور جا کر. تو میں منڈی میں گیا تو بکرا ہی نہ ملا, یا پھر میں آگے پیچھے بھی گیا تو اس زمانے میں شاید کوئی ہو گیا ہوگا تکا, مجھے جانور میسر نہ آ سکا 3 دنوں تک. تو اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بندے پر قربانی لازم تھی اور وہ کر نہیں سکا, مصروفیت, یار کیا مصروفیت ہے جو اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹا دے. کوئی بات ہو گئی, پیسے میسر نہ ہوئے, پیسے گم گئے, یا جب پیسے ہاتھ آئے تو منڈی میں وہ کہا جی اچھا کل لے لوں گا, اچھا جی پرسوں لے لوں گا, آج ریٹ بڑا چڑھا ہوا ہے چلو ترسوں لے لیں گے. کرتے کرتے کوئی صورت الغرض بن یہ گئی کہ وہ قربانی کے 3 دن گزر گئے اور قربانی ہم نہیں خرید سکے. ہمارے مسلمان دوست انتظار کرتے ہیں کہ آج ریٹ ذرا چڑھا ہوا ہے تو کل ٹوٹے گا, وہ ایک تخمینہ لگاتے ہیں, کل ریٹ ٹوٹے گا تو پھر ہم قربانی خرید لیں گے. وہ کل بھی نہ ٹوٹا, اچھا جی پرسوں تو ٹوٹے گا ہی نا, وغیرہ وغیرہ. تو جو شخص قربانی نہیں کر سکا تو وہ اب کیا کرے؟ اب وہ زندگی بھر کبھی بھی اس سال کی قربانی نہیں کر سکتا. کبھی بھی قربانی کی قضا قربانی کی صورت میں نہیں ہوتی, نماز کی قضا نماز کی صورت میں ہوتی ہے, روزے کی قضا روزے کی صورت میں ہوتی ہے, حج کی قضا حج کی صورت میں ہوتی ہے, لیکن قربانی کی قضا قربانی کی صورت میں زندگی بھر نہیں ہوتی. یعنی آپ چاہیں کہ چلو آئندہ زمانوں میں مہینہ 2 مہینے ٹھہر کر میں ایک بکرا لے لوں, ذبح کر دوں, لو جی یہ قضا ہو گئی, ایسا نہیں ہے. لہٰذا پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس حالت میں آپ پر لازم ہے کہ جتنے کی قربانی آنی تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا جتنے پیسے آپ کے پاس تھے, یہ نہیں, جتنے کی قربانی آنی تھی, جو ایک ریٹ چل رہا تھا, اندازہ تو ہو جاتا ہے نا, 8,000 10,000 9,000 6,000 وغیرہ, جتنے کی قربانی آنی تھی اتنے پیسے آپ پر لازم ہو چکا ہے کہ صدقہ کر دیں. کسی غریب کو دے سکتے ہیں, غریب ہونا شرط ہے, بیوہ ہونا شرط نہیں, یتیم ہونا شرط نہیں. بعض اوقات یتیم بھی لاکھوں پتی ہوتے ہیں, بعض اوقات بیوہ کے پاس لاکھوں کا زیور ہوتا ہے. بیوہ ہونا شرط نہیں, غریب ہونا شرط ہے. کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں, یا اگر آپ کے اوس پڑوس میں کہیں کوئی اہل سنت والجماعت کا کوئی مدرسہ قائم ہے حفظ کے لیے یا کسی اچھے کام کے لیے, آپ وہاں دے سکتے ہیں. مسجد میں نہیں دے سکتے تو غریب میں وہ پیسے دینا, یا آپ کے اوس پڑوس میں, حتیٰ کہ رشتہ داروں میں اگر کوئی آپ کا غریب بنتا ہے, دوست بھائی رشتہ دار چچا تایا, تو آپ انہیں بھی وہ پیسے دے سکتے ہیں. یہ قربانی نہ دے سکنے کی صورت میں یہ جواب بنتا ہے. یہ اس سوال کا جواب بھی آ چکا کہ شہر میں اگر کئی جگہوں پر عیدیں ہوتی ہیں تو پھر قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے. میں بتا چکا کہ کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو جائے تو قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ سوال بھی میں عرض کر چکا ہوں. کیا بندہ اپنے فوت شدہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر سکتا ہے؟ جی بلا شبہ کر سکتا ہے. سوال بڑا اہم. مقروض بندے پر قربانی لازم ہے؟ اگر میں جواب دوں کہ جی نہیں تو جواب غلط ہوگا, اگر میں جواب دوں کہ جی ہاں تب بھی جواب غلط ہوگا. ہمیں جاننا چاہیے کہ مقروض بندے پر قربانی لازم ہے یا کہ نہیں. ایک دم سے ہاں کہنا بھی غلط, ایک دم سے نہ کہنا بھی غلط. میں تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. مثلاً میں بات کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک مثال قائم کر لیتے ہیں. مثلاً میرے اوپر 2 لاکھ روپیہ قرض ہے, تو مجھ پر قربانی لازم ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ 2 لاکھ روپے کے علاوہ کیا اور میرے پاس کل کتنے پیسے ہیں؟ جواب نکلا 3 لاکھ روپیہ. تو اب جواب کیا بنے گا؟ 2 لاکھ قرضے میں چلے گئے, لاکھ روپیہ باقی ہے, تو صاحب نصاب ہے, قربانی ادا کرنی پڑے گی. صورت نمبر 2, مجھ پر 2 لاکھ روپیہ قرضہ ہے, موجود کتنے ہیں؟ 2 ہی لاکھ اور کچھ نہیں. تو وہ جو 2 تھے وہ نہیں تھے, وہ قرضے میں چلے جانے ہیں. میں غریب ہوا, لہذا قربانی لازم نہیں. صورت نمبر 3, 2 لاکھ روپیہ قرضہ تھا مجھ پر اور میرے پاس ہیں کتنے؟ کچھ بھی نہیں. یا لاکھ روپیہ ہے یا 1.5 لاکھ روپیہ ہے. ان سب صورتوں میں مجھ پر قربانی لازم نہیں. بھائی میں غریب آدمی ہوں, صاحب نصاب نہیں ہوں. اور اگر اس ذرا بڑے درجے کی صورت بنا لیتے ہیں, کاروباری لوگ, دکان میں 30-40 لاکھ کا مال ہے, 5-6 لاکھ روپیہ قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے, لین دین میں ہو جاتا ہے بیوپاریوں کے ساتھ. تو کتنا قرضہ ہے جی؟ 6 لاکھ روپیہ.
تو یہ گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ مولانا صاحب فوراً کہہ دیں جا پھر قربانی لازم نہیں، ایسا نہیں ہے. پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس کل ہے کیا؟ وہ کہے گا جی 40 لاکھ کا مال ہے. قرضہ کتنا ہے؟ 6 لاکھ روپیہ. جواب ہوگا قربانی لازم ہے. تو مقروض بندے پر قربانی لازم ہے یا نہیں؟ ایک دم سے نہ تو ہاں ہے، ایک دم سے نہ ہی نہ ہے. تفصیل دیکھی جائے گی اور تفصیل کے بعد جواب دیا جائے گا. زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے، فطرانے کا بھی یہی حال ہے. مقروض پر زکوٰۃ لازم ہے کہ نہیں؟ یہی جواب ہے جو میں نے ابھی کہا. مقروض بندہ فطرانہ دے گا یا نہیں؟ یہی جواب ہے جو میں نے ابھی آپ کو کہا. البتہ جب میرے منہ سے زکوٰۃ کا لفظ نکلا تو ایک فرق جاننا چاہیے. زکوٰۃ کا پیسہ اور قربانی کا پیسہ، ان میں فرق ہے. یہ فرق ضرور ذہن میں رہے. زکوٰۃ کا نصاب اور قربانی کا نصاب، ان میں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ قربانی کے نصاب کے لیے آج صبح قربانی ہے تو میرے پاس صبح 2 لاکھ روپیہ کہیں سے آ گیا، سال نہیں گزرا، قربانی پھر بھی لازم. زکوٰۃ کی صورت میں آج ہی میرے پاس لاکھ روپیہ کہیں سے آیا تو میں ابھی تو زکوٰۃ نہیں دوں گا، سال گزرے گا، میرے پاس پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ ادا کروں گا. الغرض فرق یہ نکلا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی تب لازم ہے جب کہ سال گزر چکے، اور قربانی کی ادائیگی اور فطرانے کی ادائیگی کے لیے پیسے پر سال گزرنا لازم نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اہل علم احباب جو یہاں مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں، میں انہیں بتا دیتا ہوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قربانی کا نصاب وہ نہیں ہے جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے. اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے تو چاندی کے قربانی کے لیے شاید کوئی تھوڑے بہت پیسے چاہیے ہوں گے. یہ مراد نہیں ہے. مقدار کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہے کہ مقدار میں فرق ہے، ادھر پیسے زیادہ ہونے چاہیے ادھر کم ہونے چاہیے. یہ مسئلہ جو کتابوں میں لکھا ہے یہ مقدار بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. مقدار پیسوں کی دونوں جگہ ایک ہے. نصاب زکوٰۃ کے لیے، قربانی کے لیے، فطرانے کے لیے ایک ہے. ایک ہی مقدار میں بندہ مالک نصاب ہوتا ہے. فرق جو ہے کہ یہ نصاب اس جیسا نہیں ہوتا. اس جملے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا لازم ہوتا ہے اور قربانی وغیرہ کے لیے سال گزرنا لازم نہیں ہوتا. بڑا اہم سوال، بہت اہم سوال. بعض اوقات قربانی دینے کے باوجود نہیں ہوتی. یہ عجیب چیز ہے. یہ سوال میرے پاس ہے کہ گھر میں 5 افراد پر قربانی لازم. ابا جان نے کیا کیا؟ ایک بھینس خرید لی یا گائے خرید لی یا اونٹ خرید لیا جس میں 7 حصے یعنی 7 قربانیاں کرنا جائز ہیں. تو ابا جان نے سوچا ایک ہوگی میری طرف سے، ایک بیوی کی طرف سے، ایک والدین کی طرف، والدہ کی طرف سے، ایک والد کی طرف سے اور ایک اس میرے بیٹے کی طرف سے. یہ 5 حصے پورے کر لیے. چھٹا چلو رسول اللہ کے لیے، 7واں چلو کوئی ساتھ مل گیا تو قربانی کر دی. یہ قربانی ہو گئی سب کی طرف سے یا کہ نہیں؟ وہی بات ہے. اگر میں کہوں کہ ہو گئی تب بھی غلط ہے، اگر میں کہوں کہ نہیں ہوئی تب بھی غلط ہے. اس میں ڈیٹیل جاننی پڑے گی. میں نے یا گھر کے سربراہ نے جو کئی افراد کی طرف سے قربانی کی تو پوچھا جائے گا کہ جی آپ نے ان کو بتایا تھا کہ میں آپ کی قربانی بھی میں کر دوں گا؟ کہا تھا ان کو؟ یا انہوں نے آپ سے کہا تھا قربانی کر دیجئے؟ کوئی ایک بات دونوں میں سے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اگر آپ نے ان کو بتا دیا تھا میں آپ کی قربانی کا پیسہ بھی خرچ کرنے لگا ہوں اپنی پاکٹ سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اب بھی قربانی ہو گئی سب کی. یا آپ نے پوچھا نہیں تھا، انہوں نے خود ہی کہہ دیا ابا جی ہمارے لیے بھی لے آنا ساتھ، ہمارا بھی حصہ ڈال لو، تو انہوں نے پیسے آپ کو دیے ابھی تک نہیں، لیکن آپ نے اپنے پاس سے کر دیا ہے تو انہوں نے کہا تھا اب بھی سب کی قربانی ہو گئی. اور اگر ایسا تھا کہ آپ نے نہ ان سے پوچھا، نہ ان کو بتایا، نہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ہماری طرف سے قربانی کر دیجئے اور آپ نے خود ہی قربانی کر دی، تو جن جن کی طرف سے آپ نے کی اور ان پر فرض بنتی تھی آپ نے ان کی طرف سے کی، نہ پوچھا تھا نہ بتایا تھا نہ انہوں نے کہا تھا تو ان کی قربانی نہیں ہوئی. یہ تفصیل ہوگی اس مسئلے میں. لہٰذا بڑی احتیاط چاہیے. گھر کے سربراہ کو چاہیے جن جن کی طرف سے وہ کر رہا ہے انہیں بتا دے.
یہ بتانا یا نہ بتانا یا پوچھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہوتی ہے وکالت اور توکیل۔ پوچھنے پر بھی آپ وکیل بن جاؤ گے یا ان کے کہنے پر بھی آپ وکیل بن جاؤ گے۔ تو جب تک بندہ وکیل بنایا نہ جائے تو کسی کا کام نہیں کر سکتا۔ وکیل ہونا ضروری ہے۔ بازار میں آپ جاؤ اور جا کر کے ایک موٹر سائیکل خرید لو اور کہو یہ علامہ صاحب کے لیے ہے، میں نے کہا ہی نہیں تھا، آپ میرے پاس آؤ جی نکالو پیسے، یہ آپ کی موٹر سائیکل ہے، بحکم شریعت مجھ پر یہ رکھنا کوئی لازم نہیں، میں نے کب کہا تھا لے کر آؤ؟ یا آپ مجھے بتا کر گئے تھے کہ لے کر آؤ، میں کہوں میرے لیے موٹر سائیکل لے آنا، یا آپ مجھے بتا کر جاؤ میں آپ کے لیے لے آؤں جی، میں کہوں جی لے آؤ، اب آپ میرے وکیل ہو، اب آپ کی خرید و فروخت میرے ذمے پڑے گی۔ تو لہٰذا وکیل بننا یا وکیل بنایا جانا یہ ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر احکام لازم نہیں ہوتے۔ مگر توکیل فضولی کی بات الگ ہے، یہ میں اہل علم کو اشارہ کر گیا۔ وکالت فضولی اور توکیل فضولی یہ کیا ہوتی ہے آپ کو اس سے غرض نہیں، جو جاننے والے ہیں انہیں میں نے اشارہ کر دیا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ سوال، عید والے دن ایک صاحب کے دل میں خیال آ گیا، جیسے کہ اس طرح کے خیالات بڑے موقعوں پر آتے ہیں ہمارے دلوں میں، چلو جی آج قربانی ذبح نہیں کرتے، کسی غریب کی بچی کو پیسے دے دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کے خیالات بڑے آتے ہیں ہمیں، یہ غریب کی بچی کو پیسے دے دیتے ہیں، یتیم کو پیسے دے دیتے ہیں۔ تو آج کے دن یعنی قربانی کے تینوں دنوں میں کوئی صاحب چاہتا ہے کہ میں قربانی نہ دوں بلکہ یہ پیسے کسی کو ادا کر دوں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ یاد رہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تیرے اوپر صرف خون گرانا ہی لازم ہے اور بس، لازم ہو گیا۔ نتیجہ سمجھ آ گیا کہ آج کے دن کی عبادت اور کل کے دن کی عبادت اور پرسوں کے دن کی عبادت صرف ایک ہی صورت میں ہے، اور وہ صورت کون سی ہے؟ جانور کا خون گرانا۔ تو جانور کے خون گرانے سے الگ اس کے بدلے میں آپ کچھ بھی کرو تو اس کچھ بھی کرنے کا ثواب تو ہو جائے گا، لیکن وہ جو فرض تھا تیرے سر چڑھا ہوا وہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ نے کچھ اور کر دیا، وہ ہو گیا، ثواب ہو گیا، لیکن فرض آپ کے ذمہ باقی ہے، وہ ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ مختصر سا سوال ہے، کیا باپ پر اپنے نابالغ بچے کی قربانی لازم ہے؟ جواب ہے کہ نہیں، بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ کی قربانی لازم نہیں۔ ویسے اگر آپ کر دیں بطور صدقہ، میرے بچوں کا صدقہ نکل جائے، سبحان اللہ، یہ جائز ہے۔ یا پھر ایک اور صورت، آپ نے ابھی تک بچوں کا عقیقہ نہیں کیا، تو آپ چاہتے ہیں کہ چلو میرے پاس اونٹ میں 1-2 حصے بچ رہے ہیں، تو بچوں کے عقیقے والا جو میں نے ذبح کرنا تھا وہ اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ ہاں جی، یہ صورت ٹھیک ہے آپ کے لیے، یہ جائز ہے۔ اگر بیٹی ہے تو 1 حصہ ساتھ ایڈ کر لیں، اگر بیٹا ہے تو 2 حصے قربانی کے بڑے جانور میں آپ جوڑ لیں، یا پھر بکرے ہی دینا چاہتے ہیں تو بکروں کی صورت میں آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ہٹ کر نابالغ بچوں کی قربانی آپ پر لازم نہیں، لازم نہیں، ویسے دے دیں تو بطور صدقہ ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے جانور خریدا تو بالکل فریش تھا، کوئی عیب اس میں نہیں تھا، تو قربانی کے دن قریب آتے گئے، تو کل قربانی ہے تو آج یا پھر گزشتہ دن یا پھر اس سے بھی گزشتہ دن یا قربانی سے گھنٹہ پہلے کوئی عیب پیدا ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، آنکھ پھوڑ دی گئی یا کان کاٹ دیے گئے، کوئی عیب پیدا ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا بکرے کا، وہ بچے ہمارے لے جاتے ہیں جانور باہر خوشی خوشی میں، گاڑی کے ساتھ جانور لگ گیا، عیب پیدا ہو گیا، تو اب ظاہر ہے کہ عیب والے جانور کی قربانی، جتنا عیب منع ہوتا ہے اس جانور کی قربانی تو جائز نہیں ہوتی۔ تو پھر اب کیا کیا جائے گا؟ جواب یہ ہوگا کہ، جواب دھیان سے سنیے گا، کچھ لوگ پوروں میں ہوتے ہیں، وہ صاحب نصاب تھے تو ایک ہی بار صاحب نصاب تھے، اگر ایک قربانی کے جانور کو خرید لیا گیا نا تو اب مڑ کر دیکھو تو اب وہ صاحب نصاب نہیں ہے، غریب ہو چکے ہیں، 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے وہ نیچے آ چکے ہیں۔ اگر پوزیشن یہ ہے، جب قربانی خریدی تھی صاحب نصاب تھے، پیسہ نکالا، جانور خریدا، اب پیچھے آپ کے پاس پیسے نصاب سے کم رہ چکے ہیں،
ایسی صورت میں جب جانور میں عیب آ جائے تو آپ فقیر ہو چکے ہو. غریب، فقیر وہ مانگنے والا نہیں، یعنی مذہب کی لینگویج میں آپ غریب ہو چکے ہو، قربانی لازم نہیں، بس اب یہ بکرا آپ کھائیں پئیں مزہ اڑائیں. اور اگر آپ صاحب دولت تھے، جانور خریدا گیا، اس میں عیب پیدا ہو گیا، جانور خریدنے کے بعد ذرا مڑ کر دیکھو دولت کا کیا حال ہے، ماشاءاللہ اب بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اب بھی آپ صاحب نصاب ہو، اب آپ پر دوبارہ سے لازم ہے کہ بکرا خریدیں اور جانور خریدنے کے بعد اس کو آپ ذبح کریں تاکہ آپ کی قربانی کا فریضہ ادا ہو سکے. مجنون پاگل جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگرچہ اس مسئلے کی ہمیں ضرورت تو نہیں ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جانور کیا پاگل بھی ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں جانور پاگل ہو جاتے ہیں لیکن بہت کم. اس کی پہچان ہوتی ہے، نہ وہ پانی پیتے ہیں، دماغ جو کام نہیں کرتا، نہ وہ چرتے ہیں، دماغ جو کام نہیں کرتا. ان کی پسندیدہ چیز دانا، چنے دانا، ہم پنجابی میں دانا کہتے ہیں، آپ بھی جانتے تو ہو وہ کیا ہوتا ہے. تو دانا اس کو ڈالو، یہ جانوروں کی پسندیدہ غذا ہے، وہ توجہ ہی نہیں کرتے. الغرض کچھ اس طرح کی علامات ہوتی ہیں تو جس سے پہچانا جاتا ہے کہ جانور پاگل ہو چکا ہے یا کہ نہیں. جو جانوروں کے ماہر وہ قصائی لوگ یا دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں پتہ ہوتا ہے. تو مجنون جانور اگر اس پاگل جانور اگر اس درجے میں آ چکا ہے، نہ وہ چرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اب اس جانور کی قربانی جائز نہیں، یہ بہت بڑے عیب والا ہو چکا ہے. اور اگر اس کا جنون یعنی اس کا پاگل پن کم درجے کا ہے، کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا، کبھی پیتا ہے کبھی نہیں پیتا، اگر اس درجے کی بات ہے تو یہ عیب کم ہے اور اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے. ہماری نشست کا وقت پورا ہو گیا، اگلی نشست میں بقیہ مسائل بیان ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہیں، کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہیں، جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہیں. اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے. ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے. کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے مالدار کا، مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا. باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے. اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈالو، اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈالو، اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈالو. اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو. اللہ